بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ 5 روحانی علاج کے سلسلے کی آج یہ 10ویں نشست ہے۔ تو آج کی نشست کا جو پہلا روحانی علاج ہے وہ ہے فتیلہ برائے محبت۔ تو زوجین میں موافقت کے لیے کہ کسی وجہ سے نا اتفاقی ہو گئی یا عورت مائکے جا کر کے بیٹھ گئی ہے، یا بھائی بہن میں نا اتفاقی ہے، یا باپ بیٹے میں یا ماں بیٹی میں، غرض کہ جہاں بھی محبت یا مودت پیدا کرنی ہو جائز صورت میں، تو وہاں یہ فتیلہ کام دے گا۔ اور چاہیے کہ جمعہ کے دن طلوع آفتاب کے بعد اس کو 7 عدد لکھ لیجئے، اور اسی دن سے یعنی دن گزار کر کے مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد اس کو فتیلہ بنا کر کے روئی میں لپیٹ کر کے اور چمیلی کے تیل میں بھگو کر مٹی کے چراغ میں اس کو روشن کریں۔ تو چراغ ایسا ہو جس میں پانی نہ لگا ہو، اور مغرب کے بعد اگر روشن کریں گے تو خیال رکھیے گا جمعہ کے دن کہ مغرب کی اذان سے 1 گھنٹہ یا سوا گھنٹہ گزرنے کے بعد روشن کریں گے، ورنہ عشاء کے بعد پھر آپ روشن کریں۔ تو 7 روز مسلسل روشن کرنا ہے، انشاءاللہ تعالی 7 روز میں موافقت ہوگی۔ اگر خدا نخواستہ تاخیر ہوئی تو مزید 7 دن کا 1 چلہ یا پھر تیسرا چلہ بھی اس میں کر سکتے ہیں۔ یہ فتیلہ ہے، اس کو اس طریقے سے لکھ لینا ہے۔ 7 لکھیں گے، 7 عدد، اور مطلب ایک ہی دن لکھ لیں گے، اور پھر روزانہ ایک فتیلہ چراغ میں ڈال کر کے روئی میں لپیٹ کر کے جلانا ہے۔ جلانے کے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں گے، اور وہاں پہ شور و گل نہ ہو بلکہ خوشبو روشن کر دیں، اور کمرے میں جیسے سکون کا ماحول ہو۔ کوئی بھی چراغ کہیں بھی روشن ہو تو اس کے جو آداب وغیرہ جو ہے اس کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ ٹی وی چل رہا ہو اور یہ شور و گل ہو رہا ہے اور اس طریقے سے، بلکہ جتنا پوشیدہ اس کو رکھیں گے، جتنا زیادہ اس کا ادب بجا لائیں گے، تو امید ہے کہ اتنی جلدی کامیابی ملے گی۔ اس کا خیال رکھیے گا۔ دوسرا روحانی علاج آج کی نشست کا ہے شراب اور زنا چھڑانے کے لیے۔ تو زنا اور شراب خوری کا علاج، تو اس میں یہ ہے سورہ صافات کی یہ آیت ہے، واللہ خلقکم وما تعملون۔ اس کا نقش ذوالکتابت ہم نے لکھ دیا ہے۔ اس کو اتوار کے دن پہلی ساعت میں 41 عدد لکھ لیں، یا کسی نیک صالح بندے سے لکھوا لیجئے جو لکھنا جانتے ہیں، اور کوئی صاحب جو میں 5 روحانی علاج کے سلسلے میں جتنی بھی نقوش اور تعویذات وغیرہ بتاتا ہوں، یہ ہر اس بندگان خدا کے لیے ہے کہ جو وہ خود سے اگر اپنے لیے لکھ سکتے ہیں تو وہ لکھیں، اور وگرنہ وہ کسی سے لکھوا لے، اللہ تعالیٰ برکت دے۔ اور باقی جو احباب روحانی معالجین ہیں ہمارے، وہ تو خیر لکھ کر کے جیسے حاجت مندوں کو دیں گے ہی، ان کو یہ سمجھانے کی حاجت نہیں ہے۔ تو اس کو لکھ لیں، اور زعفران سے اگر لکھیں تو زیادہ بہتر ہے، بلکہ زعفران سے ہی لکھنا چاہیے جو پینے والے نقوش ہوتے ہیں۔ 41 عدد لکھیں، ایک اس کے گلے میں ڈالنا ہے جس کی عادت چھڑوانی ہے زنا یا شراب کی، اور 40 نقوش کو روزانہ صبح کے وقت بھگونا ہے، فجر کے بعد اور عصر کے بعد غروب آفتاب سے قبل، یعنی 10-12 منٹ 15 منٹ قبل اس کو پلا دینا ہے۔ بس وہ بسم اللہ پڑھ کر کے پی لے، تو انشاءاللہ جیسے جیسے دن گزرے گا اس کی طبیعت گناہ سے متنفر ہوتی جائے گی، اور وہ توبہ کی طرف مائل ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ تیسرا روحانی علاج آج کی اس نشست کا ہے کہ مکان کی حفاظت یا بندش اور ڈر اور خوف کا علاج۔ تو اس کے لیے سورہ طارق اور اسم حفیظ کا یہ نقش ہے، یعنی اسم حفیظ کا یہ نقش لکھنا ہے، اور اس کے نیچے سورہ طارق مکمل لکھنی ہے۔ اور یہ ہر اس شخص کے لیے یا اس بچے کے لیے جو رات میں ڈرتا ہو، باہر نکلنے سے ڈرتا ہو، یا گھر میں ہی کسی کو ڈر لگتا ہو، یا گھر میں تمام افراد کے ساتھ میں یہ کیفیت ہے کہ شام ہونے کے بعد جو ہے یا رات میں کسی وقت جو ہے وہ ڈر محسوس ہوتا ہو، تو گھر میں اگر اس قسم کی کوئی کیفیت ہو تو آپ ایسے نقوش لکھیں جتنے افراد ہیں، اور سب کے گلے میں ایک ایک نقش ڈال دیجئے،
اور جو فقیر نے بارہا بتایا ہے سیوا سے آیات یعنی 33 آیات کو صبح و شام ایک مرتبہ ورد میں رکھیں، گھر میں کوئی بھی ایک فرد اس کو پڑھے پابندی کے ساتھ، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ کیفیت نکل جائے گی۔ اور اگر بہت زیادہ معاملہ سنگین ہو تو پھر کسی معتبر روحانی معالج سے رابطہ کرے، اور ہمارے یہاں سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں، وگرنہ یہ حفاظت کے لیے یہ نقش بہت عمدہ ہے، اور ڈر اور خوف وغیرہ کے لیے اس کو لکھ کر کے دیا جائے اور روحانی احباب اور معالجین اس سے خوب استفادہ کرے۔ یہ بہت شاندار نقش ہے۔ تو یہ مطلب مکان کی حفاظت کے لیے بھی اس کو لکھ کر کے دے سکتے ہیں، یا آپ جو اہل خانہ ہیں وہ اگر خود لکھنا چاہیں حفاظت کے لیے تو 5 نقش لکھیں، ایک صدر دروازے پہ لگا دیں اور 4 نقش 4 کونوں پر آویزہ کر دیں گھر کے، تو انشاءاللہ تعالی مکان جو ہے وہ محفوظ رہے گا۔ اور اس کے ساتھ جیسا ہم نے بتایا سیوے سے آیات وہ ضرور پڑھیں صبح و شام۔ یہ تیسرا ہو گیا۔ چوتھا روحانی علاج ہے بانجھ عورت کا علاج، بانجھ پن کا علاج۔ تو اس کے لیے سورہ فتح ہے، اور دوشنبہ کے دن یعنی پیر کے دن پوری سورہ فتح زعفران سے ایک چینی مٹی کی رکابی پہ، بڑی سی رکابی پہ لکھنا ہے، اور طلوع آفتاب سے قبل لکھنا ہے، یعنی پیر کا دن فجر کی نماز جو ہے وہ پڑھ کر کے فوراً لکھیں، اور اس طریقے سے لکھیں کہ آفتاب طلوع ہونے سے قبل آپ لکھ لیں، اور اس کے ساتھ میں ایک نقش کاغذ پر لکھیں۔ وہ کاغذ پر جو نقش لکھیں گے تو وہ اس کو تعویذ بنا کر کے عورت کے گلے میں ڈالنا ہے، اور یہ جو پلیٹ پر جو نقش لکھیں گے اس کو دھو کر کے پھر پاک صاف پانی سے دھو کر کے، تازہ پانی سے دھو کر کے کسی بوتل میں محفوظ کر دینی، اور اس کے بعد جب عورت حیض سے پاک ہو تو غسل کرے تو اس کو وہ تعویذ گلے میں ڈال دیجئے، اور اس کے بعد یہ بوتل جو پانی اس صورت کا بنایا گیا ہے اس کو بتائیے کہ 7 روز مسلسل، یعنی جتنا پانی بنا ہے اس کو 7 حصے میں برابر تقسیم کر لے، اور روزانہ اتنا پانی نہار منہ وہ پیے، اور ان دنوں میں شوہر برابر بیوی سے ہم بستر ہو تو انشاءاللہ تبارک و تعالی حمل قرار پائے گا۔ 5واں روحانی علاج آج کی اس نشست کا ہے جدائی، برائے جدائی۔ تو اس کے لیے آیت وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، یہ بہت ہی مشہور و معروف آیت ہے۔ چاہیے کہ بالکل جائز جب یہ صورت ہو کہ کوئی کسی ناجائز تعلق کا خاتمہ مقصود ہو تب یہ کرنا ہے، اگر بیجا حسد کے مارے یا کسی اپنی ناجائز غرض کی وجہ سے کیجیے گا تو یہ ہلاکت کا سبب بن سکتا ہے، تو یہ اس میں پہلے خوب غور و خوض کر لینی ہے۔ تو 7 پرانی قبروں سے مٹی لانی ہے، اور اس پہ 221 مرتبہ اس آیت کو پڑھ کر کے فریقین کے گھر میں تھوڑا تھوڑا آدھا مٹی رکھوا دیں۔ اگر دونوں کے گھروں میں رکھوانا ممکن نہ ہو تو کسی ایک کے مکان میں رکھوا دیں، اور مٹی قبرستان سے اٹھانے سے قبل جب وہاں جائے تو فاتحہ پڑھے، اور بالخصوص سورہ یاسین ایک مرتبہ ضرور پڑھے، اور پڑھ کر کے اس قبرستان میں تمام مردوں کو ایصال ثواب کریں، اور اس کے بعد اپنے مقصد میں کامیابی کے لیے بھی دعا کریں، اور پھر وہ مٹی لائیں، اور اس طریقے سے بالکل جائز جہاں پہ صورت ہو کہ کسی کا شوہر ہے تو وہ کسی غیر عورت سے اس کا تعلق ہے، یا کسی عورت کا تعلق غیر مرد سے ہے، یا کسی کی بہن ہے وہ بے راہ ہو گئی ہے، اس طریقے سے اللہ نہ کرے، تو اگر کوئی ایسی صورت بن جائے تو اس میں اس کو کریں گے انشاءاللہ تعالی کامیابی ملے گی۔ آج کی نشست میں بس اتنا ہی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو علم نافع اور خیر کثیر عطا فرمائے۔ فقیر کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ چراغ حصار و رد سحر کا تعارف۔ بعونہ تعالی یہ چراغ مفید ہے رد سحر ہمہ اقسام و دفع بندش و حصار مکان کے لیے، ہر قسم کے علوی و سفلی سحر جادو کی کاٹ اور ہر طرح کی بندش کی توڑ کے لیے روشن کرتے ہیں، اور چراغ رد سحر کے طاقتور موکلین سحری و جادوئی طلسمات کو باذن اللہ باطل کر دیتے ہیں،
خواہ وہ قبرستان میں دفن ہو یا شمشان میں گڑا ہو۔ شیاطین جو سحر کے ذریعے مسلط کرائے جاتے ہیں، ان سب کا صفایا اس بابرکت چراغ کے موکلین کے ذریعے سے ہو جاتا ہے۔ یہ چراغ جس مکان میں روشن ہوگا وہاں کسی قسم کا سحر اور اثر باقی نہیں رہ سکتا۔ ایک ایک شیطان کو جو جادو کرنے والے بھیجتے ہیں مکان سے کھدیڑ دیا جاتا ہے، اور چراغ کے مسلسل روشن ہونے کی وجہ سے موکلین ارضی و سماوی کا ایک روحانی حصار اس مکان یا مریض کے گرد قائم ہو جاتا ہے، جو کسی بھی قسم کے سحری شیاطین کو مکان یا مریض کے قریب نہیں آنے دیتے۔ اس چراغ سے جادوگروں اور دشمنوں کے ممکنہ حملوں کو بھی روکا جا سکتا ہے۔ مثلاً جب آپ کو یقین ہو کہ کوئی آپ پر یا آپ کے گھر پر دشمنی کی وجہ سے شیطانی عمل کرائے گا، تو ایسے وقت میں یہ چراغ ایک مضبوط روحانی ڈھال کا کام دے گا۔ چراغ رد سحر سے ہمہ اقسام کے سحر کی کاٹ اور اس کا علاج ممکن ہے، مثلاً سحر تفریق، سحر المرض، سحر الوسواس، سحر حواتف، سحر تعطیل الزوج، سحر تخیل، سحر تحریش الشیاطین، سحر المحبت، سحر الربط، سحر نظیف، سحر خمول، سحر جنون وغیرہ وغیرہ۔ چراغ رد سحر ایسے مریض کو بھی نافع ہے جس پر کسی عمل کی رجت ہوئی ہے اور وہ اس کی وجہ سے مختلف قسم کی بیماریوں اور پریشانیوں کا شکار ہے، اور اس چراغ سے ایسے مریضوں کا علاج بھی ممکن ہو جاتا ہے جن کو علاج کے طور پر تعویذ وغیرہ پہنانا اور پلانا مشکل ہوتا ہے۔ یہ چراغ مرد و عورت ہر کوئی روشن کر سکتا ہے۔ اس دوران کسی قسم کا کوئی پرہیز نہیں، بس جگہ اور وقت کی پابندی کے ساتھ چراغ روشن کرنا چاہیے تاکہ معالجات یعنی روحانی معالجات مکمل ہو سکے۔ اس چراغ کے روشن کرنے کی ترکیب چراغ کے ساتھ دی جاتی ہے۔ ہمارے یہاں یہ چراغ اوقات مخصوصہ میں نہایت اہتمام کے ساتھ تیار کیا جاتا ہے۔ اس چراغ کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ سحر جادو کے علاج کے ساتھ ساتھ یہ چراغ حصار مکان و دکان و کارخانہ کا بھی کام دیتا ہے، گویا ایک شاندار آلہ حصار و حفاظت بھی ہے اور موجب خیر و برکت بھی ہے۔ یہ فقیر قادری کا ایک روحانی صدری تحفہ ہے احباب و متعلقین اور روحانی عاملین اور معالجین کے لیے، بعونہ و بفضلہ تعالی۔ اور انشاءاللہ تبارک و تعالی ہماری کوشش یہ بھی رہے گی کہ اس شرف آفتاب میں یہ چراغ جس قدر زیادہ تیار ہو سکے وہ بھی کر لیں گے، اور ویسے بھی یہ ہر ماہ یہ چراغ تیار ہوتا ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔